جی ناظرین، ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی نے خصوصاً کراچی کے لوگوں کو کیا کچھ دیا ہے. ٹرانسپورٹ کے حوالے سے جو اقدامات ہوئے ہیں اس پہ ہم کہتے ہیں کہ جی شرجیل میمن نے کام کیا ہے، لیکن دیگر ایسے ادارے ہیں جس پہ مزید بھی کام کرنا چاہیے. عمران صاحب کا رخ کر لیتے ہیں. عمران صاحب، پی ٹی آئی چیئرمین اس وقت جیل میں موجود ہیں اور آپ لوگ یہ کہتے ہیں، ان کے وکلاء یہ کہتے ہیں کہ انہیں سی کلاس کی سروسز جو ہیں وہ میسر ہیں. اور جیسے کہ میں نے آپ سے پہلا سوال آپ سے یہی کیا تھا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے عمران خان صاحب کو 5 سال کے لیے نااہل کر دیا ہے. اب آپ کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ کس طرف جائیں گے آپ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے کہا سی کلاس، آپ یہ دیکھ لیں جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے اڈیالہ میں، تو باقاعدہ اس وقت ہماری حکومت تھی، پنجاب میں بھی ہماری حکومت تھی. پنجاب گورنمنٹ نے باقاعدہ جیل انتظامیہ کو خط لکھا تھا اور انہوں نے اپنی فرمائش کا اظہار کیا تھا کہ جی ہمیں اے سی بھی چاہیے اور 2 وقت کا جو اے سی بھی چاہیے اور 2 وقت کا جو کھانا ہے وہ ہمارے گھر سے آنا چاہیے. تو تمام چیزوں کو باقاعدہ حکومت نے جو لیٹر لکھ کے ان کی تمام جو تھی سہولت ان کو دی گئی تھی. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ اس کے برعکس عمران خان کو جس طریقے سے انہوں نے رکھا ہوا ہے اور اس کی چھت بھی ٹپکتی ہے، جو جس کمرے میں بارش ہوئی تو چھت ٹپکتی رہی، پھر وہاں پہ کیڑے ہیں، پھر وہ ایک چھوٹی سی 9x11 کی میرے خیال سے وہ کمرہ ہے جہاں پہ رکھا ہے. تو یہ تو ان کے ساتھ مطلب ایک تو زیادتی ہے. اچھا، پھر دوسری بات یہ اگلا لائے عمل یہی ہے کہ ہم ایک قانونی جو ہماری جو ٹیم ہے جو وہ جو ہے عدالت کی طرف ہی رخ کرے گی. وہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ ڈال دی ہے، سپریم کورٹ نے درخواست جی اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے کہ جی وہ سنی جائے گی. اب وہ سن کے کیا فیصلہ کرتے ہیں وہ بتائے گا، لیکن یہ ہے کہ ہم اپنی قانونی جدوجہد جاری رکھیں گے. احتجاج کا حق ہم سے چھین لیا ہے عوام. دفعہ 144 لگائی ہوئی ہے. کراچی میں ہمارے لوگ نکلے تھے، ان کو اریسٹ کر لیا، ان پہ FIRs ہو گئی ہیں. تو احتجاج کا تو ہمیں حق نہیں دیا جا رہا. اب صرف ایک یہ عوامی عدالت ہے، عوامی عدالت کے اندر الیکشن ہوگا تو انشاءاللہ عوام جو ہے اپنے جو فیصلہ ہے انشاءاللہ اپنے ووٹ کے ذریعے. عمران صاحب، یہ 9 مئی کا جو افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کی وکٹیں ایک کے بعد ایک جو ہے وہ گرتی رہیں. تو یہ واقعہ ویسے افسوسناک تھا اور آپ کے لیے تو بہت ہی زیادہ افسوسناک تھا. دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا اس میں جب 9 مئی خان صاحب کو تو پتہ ہی نہیں تھا. اول یہ جو کہتے ہیں کہ جی پلان تھا، اس دیکھیں خان صاحب کو بالکل لا علم تھے. خان صاحب کو چوتھے روز بعد پتہ چلا کہ جناب یہ باہر یہ واقعات ہوئے ہیں. پھر دوسری بات یہ مجھے بتائیں، یہ رانا صاحب بھی بیٹھے ہوئے سندھ میں حکومت میں. ہم نے کراچی میں بھی احتجاج کرتے ہیں پریس کلب، اور پریس کلب سے جب ہم جانا چاہتے ہیں گورنر ہاؤس کی طرف، آپ یقین کریں ہمیں پولیس جو ہے وہ پریس کلب سے تھوڑی مطلب ہمیں نہیں بڑھ دیتی آگے. وہاں پہ جس طرح سے شیلنگ ہوتی ہے یا واٹر کینن کا استعمال ہوتا ہے، جیسے لاٹھی چارج، مطلب حالانکہ 1 فرلانگ پہ ہوگا، 1.5 فرلانگ پہ گورنر ہاؤس ہوگا، ہم نہیں پہنچ پاتے. تو میں حیران ہوں کہ اس وقت یہ آپ کی پولیس فورس کہاں چلی گئی تھی، آپ کی رینجرز کہاں چلی گئی تھی، آپ کی لا انفورسمنٹ کی ایجنسیز کہاں چلی گئی تھی. جناب اس میں کوئی بھی موجود نہیں تھا. جی کوئی موجود نہیں تھا، حالانکہ وہ آپ کا کور کمانڈر ہاؤس ہے. تو مطلب اتنا ایزیلی تمام چیزیں، تو یہ تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ جناب وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ ٹریپ کیا گیا ہے، کسی جواز بنایا گیا. سوال میرا یہ عمران صاحب کہ جب آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ الیکشن سے پہلے خان صاحب کو نااہل کر دیا جائے گا، تو پھر آپ لوگوں کو یہ کیوں نہیں پتہ چل سکا کہ آپ لوگ ٹریپ بھی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں، ہم تو ابھی سے تو نہیں، جس وقت جس طرح سے ہماری حکومت گئی ہے، کیونکہ خان صاحب تو ذرا دیر میں ہم دیکھتے ہیں ویڈیو لنک اور سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ اپنا خطاب یا اپنے کوئی چنک اپلوڈ کر لیتے ہیں جو شاید ہی کسی سابق وزیر اعظم میں اتنا کیا ہوگا جتنا خان صاحب نے کیا ہے. دیکھیں آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ میڈیا کے اوپر میں بھی جو بیٹھا ہوں بات کر رہا ہوں، مطلب خان صاحب کو تو نام لینے پہ پابندی ہے، خان صاحب کی تصویر دکھانے پہ پابندی ہے. وہ اگر کوئی بات کرنا بھی چاہیں گے میڈیا پہ تو کوئی چینل جو ہے ان کو دکھانے پہ پابندی ہے. تو یہ بھی آپ کے جو ایک آزادی ہے، رائے صحافت کی آزادی ہے، سمجھ لیں کہ اس کے اوپر بھی یہ جو ہے مطلب اس کو بھی یہ شب خون مارا جا رہا ہے نا. تو اس طرح سے تو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بالکل دیوار سے. لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے عوامی مقبولیت ہوگی، الیکشن ہوں گے انشاءاللہ عوام جو اپنا فیصلہ دے گی اور ثابت. اور اس وقت آپ لوگوں کا جو دروازہ ہے جس کو آپ نے کھٹکھٹایا ہے وہ ہے صرف سپریم کورٹ، کیونکہ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی جو PTI کے ساتھ تو نہیں ہے. عمران صاحب، الیکشن کمیشن
کولیشن آپ کے ساتھ نہیں ہے, کوئی پولیٹیکل پارٹی آپ کے ساتھ نہیں ہے, ادارے آپ کے ساتھ نہیں ہے, اب رہ دے کے ایک سپریم کورٹ ہی رہ گیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم اپنی قانونی جدوجہد جو ہے اس کو ہم ظاہر سی بات ہے جاری رکھیں گے, لیکن ہمیں جو انتظار ہے الیکشن کا. یہ الیکشن ہوں گے, یہ ادارے بھلے آپ کو لگتا ہے الیکشن بآسانی ہو جائیں گے؟ دیکھیں الیکشن نہیں کرائیں گے تو مطلب آپ اپنے ملک کا نقصان کر رہے ہیں. مطلب آپ کیا ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو ڈر ہے, خوف ہے کہ الیکشن ہوں گے تو جناب یہ تحریک انصاف آ جائے گی, تحریک انصاف مطلب آپ کو ڈر ہے, خوف ہے, رانا صاحب سے تبھی تو آپ الیکشن نہیں کروا رہے. یہ سوال پوچھ لیتے ہیں کہ رانا صاحب کیا ہے, ڈر ہے, خوف ہے, اس لیے الیکشن میں نہیں جایا جا رہا, حلقہ بندیوں کو نیا بہانہ مل گیا ہے؟ پہلی بات تو عمران بھائی کی یہ بات کر دوں کہ یہ کہتے ہیں پابندی ہے, تو یہ عمران بھائی کس کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں. اور میٹرو چینل کوئی آج کا چینل تو نہیں ہے, بڑا پرانا چینل ہے اور بڑا مشہور چینل ہے, اور اس چینل پر تحریک انصاف کی عمران بھائی نمائندگی کر رہے ہیں, اور عمران خان کا نام کتنی بار لے چکے ہیں. نہیں, آپ اس کی نمائندگی کر رہے ہیں, خان صاحب کہہ دیتے ہیں, پی ٹی آئی کے چیئرمین کہہ دیتے ہیں, پی ٹی آئی کے چیئرمین کہہ دیتے ہیں. یہ بات نہ کریں, آپ جس کی نمائندگی کر رہے ہیں ٹی وی پہ اسکرین پہ لوگ دیکھ رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. شاہ محمود سب ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ سیاست ہے اور اس پہ مقافات عمل ہے, بالکل درست بات ہے. کل پی ٹی آئی کے چیئرمین بھی یہی کچھ کر رہے تھے, آج جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو رونا نہیں چاہیے, مقابلہ کرنا چاہیے. اور قانون سب کے لیے ہے, بالکل آپ نے قانونی محاذ پہ لڑ رہے ہیں, کامیابی اللہ نے دینی ہے, بہت اچھی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ الیکشن کی بات کر رہی ہیں اور پابندی, دیکھیں یہ الیکشن کمیشن انہی کا بنایا ہوا ہے, اسی نے پابندی لگائی ہے, اور عدالتیں موجود ہیں, عدالتوں میں یہ گئے ہیں, جو عدالتیں فیصلہ کریں گی وہی قابل قبول ہوگا. کیٹیکر گورنمنٹ آ رہی ہے, وہ سب کی ہے, وہ ہماری نہیں, وہ سب کی ہے. وہ پاکستان کی سالمیت کی ضمانت لے کے آ رہی ہے. وہ پاکستان میں الیکشن ٹرانسپیرنسی اور فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں زرداری صاحب ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے, الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے, پھر اس کے بعد اسمبلی جلدی تحلیل کر دی, پھر اس کے بعد نہیں حلقہ بندیوں کے اوپر بات چیت ہو گئی, اور اب اسے کنفرم کر لیا گیا کہ الیکشن جو ہے وہ نومبر میں ہوں گے یا پھر اس سے زیادہ ڈیلے بھی ہو سکتے ہیں. میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کو ڈیلے نہیں چاہتی. پاکستان پیپلز پارٹی مطالبہ کرے گی کہ وقت پر الیکشن ہوں, فری اینڈ فیئر ہوں, ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہوں, اور کسی بھی پولیٹیکل پارٹی پہ قدغن نہیں لگنا چاہیے. سب کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے. یہی جمہوریت کا طریقہ ہے. جمہوریت کو پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی نے قربانیاں دی ہیں بے تحاشا, کسی جماعت نے اتنی قربانی نہیں دی جمہوریت کے لیے. تو پاکستان پیپلز پارٹی مطالبہ کرتی ہے کہ جمہوریت پر شب خون نہ مارا جائے, اور جمہوریت کو ٹرانسپیرنسی اور خوبصورتی کے ساتھ ٹرانسفر کیا جائے. اچھا, دوسری بات میں آپ کو تھوڑا سا اضافہ کر دوں. کہتے ہیں مقافات عمل, جی عمران خان سے نہیں, دیکھیں مقافات عمل کیسی طرح سے کہہ سکتے ہیں؟ عمران خان نے کوئی زیادتی تو نہیں کری تھی, پناہ ملک عمران خان نے تو نہیں عید کے دن میں فریال تارپور کو جو ہے وہ نیب کے حوالے کر دیا. عید اور کیا بقرعید, جو مجرم نے اگر جرم کیا ہے تو اس طرح, سر اگر مجرم ہے تو کیا اے کلاس, کیا بی کلاس, کیا سی کلاس؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھیں جرم جو کیا تو اس کا مطلب ہے عید والے دن تو ہمیں جیلوں کے دروازے کھول دینا چاہیے, جائیں سب اپنے گھر جائیں, چاہے مل کر آ جائیں. غریب کے لیے الگ قانون, ایک منٹ, غریب کے لیے الگ قانون, آپ رہنے دیں, ایک منٹ, غریب کے لیے الگ قانون, امیر کے لیے الگ قانون. یہ تو یہی تو ہمارے ملک کی ہماری بدقسمتی ہے کہ غریب کے لیے الگ قانون ہے, امیر کے لیے الگ قانون ہے. دیکھیں پناہ ملک سب نے یہ بات تو سوچنی چاہیے. زرداری صاحب نے نون لیگ پہ کیسز بنائے تھے, نون لیگ نے پیپلز پارٹی پہ کیسز بنائے تھے. ہم نے ہماری حکومت میں خاتون ہونے کی حیثیت سے ان کو جیل میں ڈال دیا. آپ کو شرم نہیں آئی؟ ہماری اس طرح کی بات نہیں ہے. آج اگر خود ہو گیا تو رو رہے ہیں, آنسوؤں سے رو رہے ہیں. دراصل یہ تو انتقامی سیاست نہیں کرتی. پاکستان پیپلز پارٹی نے سب کو گلے لگایا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو انتقامی سیاست کر رہے ہیں نا. یہ جو مقافات عمل آپ کہہ رہے ہیں, مقافات عمل نہیں, جو ظاہر سی بات ہے اگر میری ذمہ داری ہے, اگر مجھے سونپی گئی ہے تو ظاہر سی بات ہے میں اپنی ذمہ داری پوری کروں گا, جو میرے فرائض میں شامل ہے وہ پوری کروں گا. ہماری حکومت کے اندر کوئی کیسز نہیں بنائے ان کے اوپر. انہوں نے یہی پی ڈی اے میں جو اکٹھا ہو گئے عمران خان کے خلاف, پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے لیے بنائے تھے کیسز, نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے لیے بنائے تھے, انہی کے اوپر عمل درآمد کرایا. جب پاناما کے اندر جتنے بھی کیسز تھے وہ عمران خان نے تو نہیں بنائے تھے, وہ تو پورے ورلڈ وائڈ تھے, سب کے نام تھے. ٹھیک ہے, نعمان کا رخ کر لیتے ہیں. نعمان, کیا سمجھتے ہیں آپ کہ جو آج پی ٹی آئی چیئرمین کے ساتھ ہو رہا ہے وہ مقافات عمل ہے؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں تو ہمارے یہاں لیڈر جو ہے اوور کانفیڈنس ہو جاتے ہیں. ہم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بھی دیکھتے ہیں, ہم عمران خان صاحب کو بھی دیکھتے ہیں, ہم یہاں نواز شریف صاحب کو بھی دیکھتے ہیں. دیکھیں ایک بات طے ہے کہ ہمارے ملک میں ریاست کے خلاف بیانیہ نہیں چلے گا. ریاست کے یہ ہمارے ملک, میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی بات ہے ہمارے ملک کے اندر کہ ہم ریاست کے خلاف نہیں جاتی عوام. آپ لاکھ مقبول ہو جائیں لیڈر, مطلب اپنے آپ کو لاکھ بہتر سمجھیں, اور اوور کانفیڈنٹ ہمارے یہاں بہت جلدی لوگ لیڈر ہو جاتے ہیں جس کا خمیازہ وہ بھگتتے ہیں اور بھگتتے آ رہے ہیں. عمران خان صاحب کے ساتھ بھی یہ ہوا. عمران خان صاحب سمجھے کہ شاید وہ بہت مشہور لیڈر ہو گئے اور وہ ترکی جیسا انقلاب لے آئیں گے اور عوام جو ہے وہ ریلی کی صورت میں باہر آ جائے گی. ان کا جو سب سے بڑا نقصان جو انہوں نے اٹھایا وہ ریاست خلاف بیانیہ پہ اٹھایا. اگر وہ ریاست خلاف بیانیہ پہ نہیں جاتے, آپ یقین جانیں ایک اب پوری عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوتی. 9 مئی کا جو واقعہ آپ بتا رہے ہیں, پبلک نکلی تو اس وقت تک کے نکلی, لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پبلک نے جب اب گرفتار ہوئے تو مجھے تو نہیں لگتا کہیں 10 آدمی بھی ایک ساتھ کہیں کھڑے ہوئے ملے ہوں گے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے یہاں ایک ادارے کی عزت ہے, اس پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں, لیکن اگر آپ اس کے خلاف انگلی اٹھاؤ گے تو عوام آپ کا ساتھ نہیں دے گی. یہ بات سیاستدانوں کو اچھی طرح سمجھنی چاہیے. لاکھ آپ پولیٹیکل موو کر لو, لاکھ آپ لیڈر بہترین لیڈر ہو, لیکن جب بات باؤنڈری پہ آ جاتی ہے نا پاکستان کی باؤنڈری پہ, تو پھر عوام. آپ بیساکھیوں پہ آئے ہیں تو وہ کس کی بات کر رہے تھے نعمان؟ کس نے کہا آپ بیساکھیوں پہ آئے؟ زرداری صاحب نے پی ٹی آئی چیئرمین کو کئی دفعہ کہا ہے کہ آپ کی جو حکومت ہے وہ بیساکھیوں پہ ہیں, آپ بیساکھیوں پہ آئے ہیں, تو وہ کس کو کہہ رہے تھے؟ اصل میں دیکھیں ہمارے یہاں جو لیڈر ہے نا, آپ الیکٹڈ نہیں ہیں, آپ سلیکٹڈ ہیں. دیکھیں یہ سب ایک دوسرے کو کہتے ہیں. اصل میں جو بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے جو لیڈران ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بے ساکیاں ہیں نا وہ مجھے چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں ان کو کیوں دی گئی ہیں, وہ اس وجہ سے ان کو برا بھلا کہتے ہیں. جس دن وہ بے ساکیاں ان کے پاس آ جاتی ہیں تو آپ یقین جانیں یہ اس بے ساکیوں کو پتہ نہیں کیا بنا دیتے ہیں. تو جب وہ بے ساکیاں کسی کے پاس سے چلی جاتی ہیں نا تو پھر اس کو برائی لگتی ہے اس کے اندر, لیکن جب تک آپ کے پاس ہے تو اس سے اچھی کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ بیانیہ جو ہے نا, یہ منافقت پاکستان کو لے ڈوب رہی ہے. یا تو آپ کھل کے مخالفت کر لو اور جمہوریت ایک طرف کر لو. آپ کی جمہوریت میں جمہوری لوگوں میں اتحاد ہے کہاں؟ آپ تو ایک دوسرے کو گرانے کے لیے کاندھا دے دے تو پھر مکافات عمل ہوتا ہے, اور وہی چیز آپ کے ساتھ جب ریپیٹ ہوتی ہے پھر بھی آپ کو احساس نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں نشے کا جو نشہ ہے نا اقتدار کا, یہ بہت برا ہے. یہ انتہائی برا نشہ ہے. اس کے لیے انسان کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے وقتی طور پر, اس کا خمیازہ بعد میں بھگتتے ہیں. یہ ٹھیک ہے, بہت شکریہ ہمارے تمام پینلسٹ کا. جی ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اپنی میزبان ختیجہ راٹھو کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.